باللہ صدق اللہ العظیم. یا رسول سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب مسلمانوں یہی تحت محمد ہے، چلے آؤ مسلمانوں یہی تحت محمد ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلوں میں ہار پا ڈالو محمد کی غلامی کا، گلوں میں ہار پا ڈالو محمد کی غلامی کا. لب دریا کی کشتی میں میرا محبوب آتا ہے، کبھی ہنستا کبھی روتا میرا دل ڈوب جاتا ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں یہی تحت محمد ہے. سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آج آپ تمام لوگوں کو اس چیز کا بخوبی علم ہے، سب سے پہلے میں آج کی اس تقریب کا تعارف کرتا چلوں کہ آج یہاں ہمارا ادھر کیا ہے جو یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد احسان نگر میں صوبیدار صدیق صاحب کی جانب سے یہ جگہ اصال ثواب کی خاطر مسجد کے لیے عطیہ کی گئی ہے، جو کہ انہوں نے 12 ربیع الاول کو باضابطہ یہاں پر ایک تقریر میں اعلان بھی کیا. تو آج ہمارا یہاں پر اکٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جی یہ مسجد بنے گی کس طرح، اس کی کمیٹی کیا ہے، اس کا خزانچی کون ہے، اس کا چیئرمین کون ہے، اس کا جنرل سیکرٹری کون ہے، تاکہ تمام لوگوں کو اس چیز کا بخوبی علم ہو جائے کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی کے ممبران کون ہیں، اس کا چیئرمین کون ہے، اس کا آگے جو کام ہونا ہے وہ کس طرح ہوگا.
تو یہ مفتی خلیق صاحب جو ہے نا پہلے اس جگہ کا جو پیمائش ہے وہ جو مسجد کے حساب سے پیمائش بنتی ہے وہ پیمائش جو ہے نا وہ خود کروائیں گے، قبلے کا تعین کروائیں گے، اس کے بعد جگہ کی پیمائش ہوگی۔ تو باقی جو آج اس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں یہ اناؤنس کرنا اس لیے مقصود ہے کہ تمام لوگوں کو پتہ چل جائے اور وہ اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ چیئرمین جو ہیں وہ ہیں جی محمد رفیق صاحب، یہ ایک میں رفیق ہوں، ایک یہ مودی رفیق صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ وائس چیئرمین کا اعلان جو ہے وہ مشاورت سے کریں گے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وائس کون ہوگا۔ اس کے بعد جو صدر ہیں، پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو مسجد ہے اس کا نام کیا ہے، تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جی جو مسجد ادھر تعمیر ہو رہی ہے اس مسجد کا نام کیا ہے۔ یہ مسجد کریمیہ احسان نگر ہوگی، ٹھیک ہے۔ کریمیہ جو ہے نا یہ مفتی صاحب نے بھی اس چیز سے یہ متفق ہوئے تھے کہ جو ہمارے عیدگاہ شریف کے پیر نقیب الرحمان صاحب ہیں ان کے والد ہی ہیں دادا مرحوم ان کے نام سے جو ہے نا وہ مماثلت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسجد کا نام جو ہے نا وہ پہلے تمام لوگوں کو پتہ ہوگا جی مسجد کریمیہ احسان نگر، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے جی صدر ناصر امتیاز صاحب ہیں۔ صدارت آپ کو اس لیے دی ہے کہ جی آپ ینگسٹر میں جو ہے نا میچورڈ ہیں، اور دوسرا صدر وہ بندہ ہوتا ہے جو کو 4-5 بندوں کو جو ہے نا وہ اکٹھا کرے، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے لوگ لبیک ہیں۔ ابھی بزرگ ہیں جس طرح حاجی گیاس صاحب یہ ہمارے بزرگ ہیں، والد ہیں، اسی طرح ولدار نحیف ہیں، ولدار ابراہیم صاحب ہیں، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا بزرگی لائن میں کیونکہ یہ چل پھر نہیں سکتے ہیں، اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ جی اس کمیٹی میں ہم ینگسٹر لوگوں کو رکھیں جو جوان لڑکے ہیں تاکہ وہ کام بھی کریں گے۔ دوسرا یہ جتنے بھی یہاں کے احسان نگر کے لڑکے ہیں یہ زیادہ تر جو ہے نا لیبر میں ہوتے ہیں ٹھیکیدار کے ساتھ، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ سب سے پہلے جو ہے نا جتنا بھی ہمیں پیسہ ملے گا انشاءاللہ تمام بھائی مل کے، یہ دیکھیں اللہ کا گھر ہے، اس میں ابھی مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، اپنی مثال دیتا ہوں کہ جی میری کوشش یہ ہے کہ جی میں اپنا گھر جو ہے نا سب سے میرا گھر کالونی میں سب سے خوبصورت ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور ہم نے آگے جا کے جو ہے نا اس چیز کا ادھر جو ہم نے یہ زندگی ہماری ہے یہ عارضی زندگی ہے، ہماری جو اخروی زندگی ہے جو رہنے والی زندگی ہے وہ کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ تو ہم اپنے گھر پہ تو ہر چیز کرتے ہیں، سجاوٹ کرتے ہیں، میری چپس لگی ہو، ماربل لگا ہو، اس چیز کے جو ہے نا وہ دروازے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، تو اس میں جو ہے نا بڑھ چڑھ کے تمام لوگوں نے حصہ لینا ہے، ضروری نہیں ہے کہ فریاد ایک مزدور ہے تو اس نے ہی سارا کچھ کرنا ہے، یہ باہر جائے گا، باہر بندوں کو جو ہے نا اس کے ساتھ 8-10 بندے کام کرتے ہیں، جس گھر میں یہ کام کر رہا ہے اس کو بھی یہ مطمئن کر سکتا ہے کہ جی ہمارے ایریا میں مسجد بن رہی ہے، اس کے ساتھ کامن کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی صدر وہ ہو گئے، نائب صدر جو ہے نا وہ مولوی شفیق صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری جو ہے نا وہ مولوی ضمیر صاحب ہیں، اس کے بعد جو خزانچی ہیں عتیق الرحمان صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ خزانچی اور جنرل سیکرٹری کا کام یہ ہے کہ جی اس مسجد کے حوالے سے جتنا بھی جو سسٹم ہے وہ جنرل سیکرٹری کے فرائض ضمیر صاحب آگے پوری چیز جو ہے نا وہ خزانچی ان کو بتایا کریں گے کہ جی میرے پاس ٹوٹل آمدن اتنی ہو گئی ہے اور ٹوٹل خرچہ ہمارے پاس یہ ہو گیا۔ ابھی جو جنرل سیکرٹری ہے اس کا کام یہ ہے کہ جی چیئرمین صاحب جو نائب چیئرمین ہوں گے، صدر ہوں گے، ان کی مشاورت سے جو باقی کمیٹی کے جو ممبران ہوں گے، یہ دیکھیں یہ آپ نے سب نے مل جل کے کرنا ہے۔ کمیٹی میں جو ہے نا وہ بخل کسی کے اور کسی کے دل میں جو ہے نا وہ نفاق نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کمیٹی کے ممبر میں اگر نفاق آ گیا نا، مثال کے طور پر فریاد کے دل میں یہ چیز آ گئی ہے کہ جی نوید جو ہے نا یہ کام اس طرح کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سب نے مل جل کے کرنا ہے، ایک دوسرے کے اوپر نکتہ چینی نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ نیک کام ہے، اس میں جتنا بھی کوئی بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا اس کو اسی حساب سے جو ہے نا وہ ثواب ملے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا صوبیدار صدیق صاحب ہیں، مسجد کمیٹی کے یہ سینئر ممبر ہوں گے،
ٹھیکیدار شبیر صاحب ہیں، یہ بھی مسجد کمیٹی کے سینئر ممبر ہیں، ساجد حنیف صاحب ہیں، یہ بھی مسجد کمیٹی کے سینئر ممبر ہیں، وحید اقبال صاحب ہیں، یہ بھی سینئر ممبر ہیں، بابو محمد حسین صاحب ہیں، یہ بھی سینئر ممبر ہیں، اوندار ابراہیم صاحب یہ بھی مسجد کمیٹی کے سینئر ممبران میں سے ہیں، حاجی گیاس صاحب ہیں، اس کے بعد راجہ علیم ہے، اور اولدار گلشید ہے، اور اولدار صغیر صاحب کے گھر جو ہے نا اگر کوئی لڑکا ہے اس کا نام جو ہے نا وہ بیچ میں ڈال دینا، یہ سینئر ممبران میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی ابھی بات جو مین اس یعنی کہ مسجد میں جو کام ہوگا وہ فوکس کرے گا کس کے اوپر، یہ جو آپ کی فورس ہے، ٹھیک ہے، فورس آپ سمجھ گئے نا، جس میں جی غفار احمد ہے، مختار احمد ہے، افتخار احمد ہے، حاجی فریاد ہے، شیراز ہے، ابرار ہے، شفیق ہے، شکیل ہے، ماجد ہے، تنویر ہے، نوید، توقیر، عتیق، احتشام، انعام، بھالو نا کہہ رہا اس بلال ہے، سہیل رفیق ہے، متین شبیر ہے، اور راجہ سلمان صاحب ہے۔ یہ لوگ کمیٹی کے ممبران میں سے ہیں اور یہ ورکر لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ جو سینئر ممبران ہیں ان کی مشاورت سے آپ بھی کمیٹی کے ممبر ہیں، لیکن آپ کا کام ادھر اس وجہ سے زیادہ اہمیت کا ہے کہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے۔ ابھی کام کے حوالے سے میں بتا دوں کہ جی فرد اور معاشرہ جو ہے نا یہ لازم اور ملزوم ہوتے ہیں۔ فرد کون ہے؟ فریاد ہے۔ معاشرہ کیا ہے؟ یہ ہمارا جتنا بھی ایریا ہے یہ معاشرہ ہے، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ اگر ایک فرد میں بگاڑ آ جاتا ہے، مثال کے طور پر فریاد کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے تو یہ معاشرے کے اندر بگاڑ آئے گا۔ فریاد لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو ادھر اس کی وجہ سے یہ سارے گھر والے پریشان ہوں گے، محلے والے کیا ہوں گے؟ پریشان ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو فرد اور معاشرے کے لیے یہ اگر یعنی کہ فرد میں بگاڑ آ جاتا ہے تو پھر کیا ہے جی معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہ چیز آپ لوگوں نے نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ فورس ہے نا، میں نے آپ کو فورس کا نام دیا ہے، یعنی آپ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، فورس اس لیے ہیں کہ جی آپ نے یہاں کا جتنا بھی کام ہے، آج پیمائش ہوگی، نشاندہی ہوگی، تو اللہ کے فضل و کرم سے جس دن بھی چھٹی ہوا کرے گی، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے نا، ہم بھی کوشش کریں گے، ہم امین جو ہیں ہم بھی آپ کی ہر طرح کی سپورٹ، ہماری سپورٹ ہوگی، ہم مالی طور پہ جو ہے نا دائیں بائیں سے جو ہے نا وہ لوگوں سے مالی سپورٹ لیں گے، آپ کا کام ہے ادھر جو ہے نا وہ کام کرنا، ٹھیک ہے۔ ابھی مسجد کی جو ہے نا وہ فضیلت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسجد کی جو فضیلت ہے محلے میں، ٹھیک ہے، میں نے آپ آگے بھی بات کی، ابھی مفتی صاحب بھی ہیں یہ آگے تشریح کریں گے کہ جی جب مسجد ایک محلے میں ابھی اس جگہ پہ مسجد نہیں تھی، ٹھیک ہے، نماز تو سارے پڑھتے ہیں نا گھر پہ، نماز فرض ہے، سب سے پہلے آپ نے کلمہ توحید پڑھا ہے، اس کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے وہ کیا ہے جی نماز ہے۔ نماز آپ گھر پہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ کی مسجد ادھر ہوگی تو پنجگانہ جب آپ نماز یہاں پر پڑھیں گے تو آپ کو 15 سے 25 ہے یا 25 سے 27 ہے، اس طرح کے جو ہے نا آپ کو ثواب ایکسٹرا ملے گا باجماعت نماز پڑھنے سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جس محلے میں جو ہے نا مسجد بنے گی تو آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مسجد بنانے میں آپ نے اپنی جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان سے بھی آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے۔ جب ہماری یہ دھرنا کالونی والی مسجد بنی تھی تو ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں تھیں انہوں نے زیورات بھی دیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز آگے آپ کو جو ہے نا اس کا اجر ملے گا۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو جی، یہ ہمارے اس کے چیئرمین اور ڈیٹ تو نہیں ہو رہے ہیں، چیئرمین اور وائس چیئرمین کے جو ہے نا وہ حلف ہونے تھے کوٹلی میں، یہ جو ریتنا والی مسجد ہے اس کا اوپر والا لینٹر جو ہے نا وہ ڈال رہا ہے، تو میری جیب میں کتنے تھے جی 1500 کچھ روپے تھے، پہلے میرے دل میں آیا کہ جی 500 روپیہ دوں گا، پھر نیچے گیا ہوں، میں کہا یار 1500 کچھ روپے تو چائے شائے بھی پلاؤں گا ان کو، تو میرے پاس تو پیسے نہیں بچیں گے، نیت میری تھوڑی سی جو ہے نا وہ ڈگمگائی ہے۔ آگے گیا ہوں، یہ جو چودھری رفیق کا گھر ہے ادھر جا کے میری نیت پھر چینج ہو گئی ہے، نہیں میرے مسجد میں دینے ہیں پیسے۔ آگے یہ مولوی معروف، ماسٹر محبوب اور ایک اور کو بندہ تھا، میں نے 500 روپیہ دیا،
یقین جانے ٹوٹلی میں نے ان کو چائے بھی پلائی ہے اور میرے اکاؤنٹ میں 30,000 روپے آیا ہے. ابھی وہ غیب سے نہیں آ گیا, بندے نہیں ڈالا ہے, لیکن کیا تھا کہ جی ایک بندہ تھا کوریٹا میں, اس کے پیسے پھنسے ہوئے تھے تقریباً کوئی 6-7 سال سے. میں کیا بناؤں, وسیلہ بناؤں, میں ادھر سے یعنی کہ پہلے پیسے میں نے اس کے اکاؤنٹ میں بھجوا دیے تھے. اس بندے نے میرے اکاؤنٹ میں نے کوئی لالچ نہیں کیا ہے, نہ میں نے اس کو بتایا بھی. اگر میں لالچ کرتا تو میں آپ لوگوں کو ادھر نہ بتاتا. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے مسجد میں صرف میں نیت کی بات کر رہا ہوں. تو اس نے جب اکاؤنٹ میں ڈالے تو میں نے جب اکاؤنٹ میرا وہ میسج آ گیا ہے موبائل میں کہ 30,000 روپیہ جو ہے نا وہ کریڈٹ ہوا ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ پیسہ کدھر سے آ گیا. میرے ذہن میں یہ ہے کہ کسی نے رانگ ڈال دیا. ٹھیک ہے, پھر میں اپنے نیشنل بینک کے جو ہے نا اکاؤنٹ ادھر مینیجر کے پاس گیا ہوں. میں نے وہ چیک کیا کہ جی یہ پیسے اس طرح ہیں, کدھر سے آئے. تو پتہ چلا ہے کہ جی سعودیہ سے اس بندے نے پیسے بھیجے ہیں, وہ سعودیہ میں تھا. میں نے اسے کال کیا, پوچھا کہ جی یہ پیسے کس لیے بھیجے ہیں. اس بندے نے مجھے کہا جی آپ کا انعام ہے. ٹھیک ہے, میں نے بار اسے کہا کہ یار مجھے تو اس طرح کی کوئی, میرا 2-3 دفعہ میں گیا ہوں, بس پیٹرول کا خرچہ ہوا ہے. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو 70 روپے ملیں گے. ٹھیک ہے, تو بات کرنے کا مقصد آج کا جو ہمارا اکٹھا ہونے کا مقصد یہاں تھا, ایک تو یہ کمیٹی سب لوگوں کو پتہ چل گیا. پہلے ویسے میں نے اناؤنس کی ہوئی تھی, لیکن یہ مفتی صاحب کی موجودگی میں یہ چیز اس لیے اناؤنس کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے ایریے کے جو ہے مدرسہ بھی چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو بھی چیز ہوگی ہم انشاءاللہ ان کی مشاورت سے کریں گے. تو باقی یہ ادھر ابھی پیمائش ہوگی, قبلے کا تعین ہوگا, تو اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے, کوئی بھی کام ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا ہے. دوسرا, آپ نے نیت ٹھیک رکھنی ہے, ارادہ آپ کا ٹھیک ہوگا تو اللہ پاک آپ کی ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے, پھر مسجد کے حوالے سے یہ ہے کہ جی ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں کہ جی ایک بندے کے گھر کے باہر سے ایک نہر گزر رہی ہے, اور اس نہر میں وہ 5 دفعہ غسل کرتا ہے تو اس کا جسم پاک ہو جائے گا. تو صحابہ نے کہا جی بالکل حضور وہ پاک ہو جائے گا. تو اسی طرح مسجد میں ایک بندہ جب 5 ٹائم آ کے نماز پڑھے گا, ٹھیک ہے, 5 ٹائم باقاعدگی سے وہ نماز پڑھے گا, تو اس کا جو اندر جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے دھل جائیں گے. تو وہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ کے اس محلے میں مسجد ہوگی. ٹھیک ہے, تو مسجد میں آپ نے بڑھ چڑھ کر جو ہے نا وہ حصہ لینا ہے. کسی قسم کی دیکھیں یہ نہیں کرنا ہے کہ جس طرح ابھی بلانا پڑے کہ جی آج جی فریاد آ جا, جی بلو آ جا, جی کالیا آ جا. ٹھیک ہے, یہ تساں جتنا بھی اس چیز تساں سونا اپنا ٹائم مثال کے طور پر ٹھیکدار سے 4 بجے چھوڑنا, 2 گھنٹے سے بچنے نہ چلو اساں گھنٹہ جلنے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ تو کمیٹی ہوئی ہے. اس اگر کسا نہ کوئی مشورہ یا کوئی بندہ یہ آخنا کہ جی کمیٹی فلانا بندہ جڑا نا وہ خزانچی ٹھیک نہیں, یا جنرل سیکرٹری ٹھیک نہیں, یا چیئرمین ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے, اس وچ سرپرست جڑے ہیں وہ ساڑھے مفتی خلیق الرحمان چشتی صاحب. مامنین جڑے ہیں اور میں اناؤنسمنٹ کیتے اینڈ پر تاں کرنا پیا کہ پتہ ہونا چاہیے کہ انہاں دی سرپرستی چ ہوئی جائے. نمبردار کبیر صاحب مامنین ہی چن, اور میں خود اساں مددگار ہاں. ٹھیک ہے, جتھا ساڑی ضرورت ہو سی, جتھا کوئی مسئلہ درپیش ہو سی تساں اسیں دسنا, لیکن میں جڑا فوکس ہے تساں کمیٹی نال. ٹھیک ہے, تساں اپنے ذہن نال جتھا کوئی مشکلات اس نہیں تساں اساں نال شیئر کرنی. وہ دے حصہ مارا دیتے جانے تو کوئی ریاست چلنی ہے, آزاد کشمیر نہیں ریاست ہے, اس نے ایک صدر ہے, اس نے ایک وزیر اعظم ہے, اس نے چیف جسٹس ہے. ٹھیک ہے, اس طرح تھلے آئی جی ہے, ڈی آئی جی ہے, ایس پی ہے, ایس ایچ او ہے. وہ ایک نظام بنیا. کمیٹی نا مطلب یہ آ کہ جی ایک نظام بنیا اس کامی کرنے واسطے. ٹھیک ہے, اور یہ صوبیدار صدیق صاحب نے یہ جڑی جگہ دیتی ہے, یہ جدو تک یہ زندہ ادو تک بھی نہیں سال سواب ملنا رہی, اور جدو اس دنیا تو چلے جا سن اس تو بعد بھی یہ تھے سڑے پارن چودھری مرزمان. ٹھیک ہے, انہاں جگہ دیتی ہے, اور اتنا پتہ نہیں ہونے لگا, میں تمام سے
اس چیز نا کہ چودھری میر زمان اور قبری پر جوڑوں تو خوشبو اشنی اس لئے ٹھیک ہے میں یعنی کہ اور رہنا ہوں میں جانا رہنا ادھر مسجد نے نال ہی مدفون انہیں جگہ دیتی ایک بچی سی انہوں نے انہوں جگہ دیتی اور میں بھی اس چیز نہ پتا کہ میں اس لئے پہلی اچھی یا نمی پڑھنا سا اس دور ہی چونہ یہ گال کی تھی سارے بزرگوں کو لانے ہونے سن انہوں ہے سی کہ جی میں جگہ جڑی ہے مسجد ہی دے سا جی انہیں تھوڑا جا پیچھے عرصہ اور تک کو آئی اللہ نے قدرت ہے کہ اتھا ڈبل منظر اس تو اگے ہون ایک اور اگے بننا پیا جسی چونہ جنازہ گاہ بھی یعنی کہ تھلے کرنا ٹھیک ہے اور مسجد نہیں جگہ نے والے نال تک کوئی بڑی مثال ہے طور پر اتھا ایک مکان بنانے ہیں اس مکان نے نال اسیں تھوڑا جا پلاٹ رکھنا چاہیے اس مسجد سے جتھا اساں اپنے جڑی اولاد ہے اسی تربیت دیاں نماز نہیں ٹھیک ہے نہ کہ کنجوسی کران گے یار مسجد سے جگہ دے چھوڑی تو پتہ نہیں پیچھے بچیاں اس تک ٹھیک ہے صوبیدار صدیق اور مثال کے طور پر تک کیا پتا سال بعد 2 سال بعد 3 سال یا 4 سال ادھروں بھی جگہ قبضے کرن ادھروں بھی کرن پتہ کوئی بھی نہیں اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں وہ کیاں کرن اس طرح اے ہن اج نہ اگر اے سال ثواب اسا دتی تے اے پوری زندگی نہ نہیں جدوں تک زندہ جدوں فوت ہو جسن تم اس انہیں ثواب ملنا رہے تے بہت مبارک بات نے مستحق نے احسان نگر وچ کہ جی کسے بندے سٹیپ کیندا کہ را مسجد اسانی ضرورت ہے اس محلے دی ٹھیک ہے اور اللہ پاک تو اساں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک اج نے اس ببرکت دن نے دکھایا جڑی انہاں نے جگہ دتی اس پر اللہ پاک انہاں نے گھر وچ دکھ پریشانی مصیبت جتنی میں وہ دور کر ٹھیک ہے باقی جڑا نے اس پر روشنی مفتی صاحب باسن قرآن و حدیث کی روشنی کہ جی مسجد نے والے نال باقی اس نے جو فرمائش وغیرہ وہ یہ مزید دسن کرنے بلا تخیر جڑا نا مفتی خلیق الرحمان صاحب حمدن و مصلیاں اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وآلہ بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد والی کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے بعد جتنے بھی احباب یہاں پر تشریف فرما ہیں تمام احباب مبارکباد پیش کہ جو اپنی ذات کے لیے نہیں آئے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر آئے اور پھر ان میں بالخصوص چیئرمین رفیق یونس صاحب جنہوں نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ جناب صدیق صاحب جو تعارف کے محتاج نہیں ہیں جن کی وجہ سے یہاں پر ہم اکٹھے ہوئے کہ انہوں نے یہ جگہ دی خالق کائنات ان کے اس عطیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انہیں ان کے گھرانے کو ان کے نانک دادک میں جتنے بھی افراد ہیں بار اللہ تمام کو دارین کے ساتھ نصیب فرمائے جتنے بھی احباب یہاں پر میری مراد جناب کفیل صاحب اور جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں پروردگار عالم ان بزرگوں کی شفقت اور ان کا سایہ ہمارے جوانوں پر قائم فرمائے اور آپ جوان جو یہاں پر بیٹھے ہیں یہ اس عقیدے سے بیٹھے ہیں نوید جس طرح یہ نعت پڑھ رہے تھے مسجد کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ کعبہ اور مسجد تخت مصطفیٰ ہے اس کا راز یہ تھا کہ پہلے تو مسجد جو تھی ایک خاص جگہ تھی پہلی جتنی بھی تھی وہ اگر نماز پڑھنے کے لیے جاتی تو وہ مختص جگہ پر نماز پڑھتی اس کے علاوہ نماز نہیں ہو سکتی اب مصطفیٰ کا ظہور ہوا حضور کی ولادت ہوئی مصطفیٰ جان رحمت دنیا پر آئے اب رب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی شان کے مالک ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب اگر آپ نہ ہوتے لولاک لما خلقت الافلاق لولاک لما خلقت السماوات لولاک لما خلقت ربوبیہ
بہرحال پروردگار عالم نے ہر چیز کا ذکر کیا، فرمایا افلاک، زمین، جو بھی میں نے تخلیق کیا ہے محبوب تیری وجہ سے تخلیق کی ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر میں نے اپنے رب ہونے کا اظہار کیا ہے نا تو پیارے محبوب تیری وجہ سے کیا ہے۔ اب جس کی وجہ سے کائنات مرض وجود میں آئے، اب اس محبوب کی آمد پر یہ تخصیص صرف مصطفیٰ علیہ رحمت کے ساتھ ہے کہ ساری کائنات مسجد بن گئی۔ اب پھر دیکھیے گا کہ یہ اس جگہ کا جو خاص کیا گیا ہے، اس کو یہ بات سے نشین کر لیں، یہ جو مسجدیں ہیں یہ جہاں بنتی ہیں، جس علاقے میں بنتی ہیں، یہ بنانے کے لیے نہیں ہوتی، آباد کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو آباد بھی کرنا ہے، جس طرح آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس کو بنانے کے لیے، اور یہ چیز، یہ ہمارا اکٹھا ہونا اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور جس شیخ کی نسبت سے اس مسجد کا نام تشخیص کیا گیا ہے اس کی نگاہ کرم سے یہ مسجد آباد ہوگی۔ اور یہ جو کمیٹی اناؤنس کی گئی، بتایا گیا، عہدے دیے گئے، یہ ایک نظام کو چلانے کے لیے ہے۔ اور اس میں جو آپ احباب ہیں، میں ایک چیز کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، دیکھیں اس علاقے میں زیادہ مزدور ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر مزدور جب بھی یہاں آئے گا فری کام کرے گا، یہ بات نہیں ہے، وہ آئیں کام کریں، لیکن دیکھیں بھائی کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے ٹھیکیدار کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہاں سے وہ آپ کو بیچ دیتا ہے، آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ نے آ کر مسجد کا کام کرنا۔ آپ ادھر جا کر اگر 1500 لیتے ہیں یہاں پر 1000 لیں، اگر وہاں پر آپ 1000 لیتے ہیں یہاں پر 700 لیں، اپنے حصہ مسجد میں ڈالیں اور اپنا کام شروع کریں۔ آپ کے لیے کوئی اس قسم کی بات نہیں کرے گا کہ فلاں بندہ کہ آپ نے کام کیوں کیا ہے،